بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور سچی کہانی۔ احمد صاحب ایک اسکول میں ماسٹر تھے۔ ان کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ماسٹر صاحب ایک نیک دل، ایماندار اور سادہ زندگی گزارنے کے حامل انسان تھے۔ اپنی حلال کمائی سے اپنی اولاد کو دین کی روشنی سے نوازا اور اچھی تربیت بھی کی۔ ہر شخص ان کی ایمانداری اور شرافت کا قائل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں ماسٹری کی بہت ہی کم آمدنی میں اتنی کثیر نفس کی پرورش ناممکن تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی اولاد کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا۔ انہوں نے کسی بھی کام کو کرنے میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں کی۔ ان کو جہاں 2 پیسے ملے وہیں پر کام کیا۔ ماسٹر صاحب کے پاس ہرکلس نام کی ایک سائیکل ان کے طالب علمی دور کی تھی۔ اس دور میں یہ ان کے ٹیوشن کرنے میں مددگار تھی اور اب ان کی نسل کو پروان چڑھانے میں مددگار ہے۔ اس سائیکل پر کوسوں دور ڈسٹرکٹ سیشن جج کے بچوں کو 7:30 سے 8:30 بجے تک پڑھانے جاتے، پھر وہاں سے 9 بجے اپنے اسکول میں فرائض منصبی ادا کرتے۔ اسکول کے بعد بامشکل 1.5 گھنٹہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتے۔ اس کے بعد ایک مخصوص کمرے میں ان کے مختلف طالب علم ان سے ٹیوشن پڑھنے آتے۔ درس و تدریس کا یہ سلسلہ رات 10 بجے تک جاری رہتا۔ اتنی جد و جہد کے باوجود بچوں کے حصول علم میں بہت بار مالی تنگی آئی۔ ان کا بڑا بیٹا جو میڈیکل کر رہا تھا، اس کی فیس کے سلسلے میں ماسٹر صاحب کو بہت تنگی آئی۔ رشتہ دار اور احباب سے جب کوئی بات نہ بنی تو مرتا کیا نہ کرتا، انہیں اپنی چھوٹی سی زمین گروی رکھنے پڑی۔ اس طرح ان کا تیسرا بیٹا انجینئرنگ 3rd ایئر کر رہا تھا۔ اس کی فیس کا مسئلہ آن پڑا تھا۔ ہر جد و جہد کرنے کے باوجود جب یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو بیگم کے زیورات بیچ کر یہ ضرورت پوری کی گئی۔ بیٹیوں کی بھی تعلیم جاری تھی۔ بڑی بیٹی ماسٹر صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی چھوٹی موٹی ٹیوشن کر رہی تھی۔ اس کے MBA کرنے میں کوئی مالی دشواری سامنے نہ آئی۔ منجلی بیٹی نے ماسٹرز ان اسپیشل ایجوکیشن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماسٹر صاحب کو صبر کا خوب پھل دیا۔ 5 بیٹوں اور بیٹیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ ماسٹر صاحب جہاں پر بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، وہاں پر انہیں جلن بھونی جو ان کے پرانا آبائی گھر تھا، اس گھر سے انہیں بہت ہی گہرا لگاؤ تھا۔ حقیقت میں تو خوشحالی اور ترقی اتنی تھی کہ وہ کسی بھی پوش علاقے میں آرام سے منتقل ہو سکتے تھے، مگر وہ کسی حال میں وہاں سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھے۔ قدرت نے ہر لحاظ سے ان کے لیے حالات کو موافق کر دیا تھا کہ وہ اپنے پرانے مکان سے کسی نئے مکان میں منتقل ہو جائیں۔ ان کا ایک بیٹا فارماسیوٹیکل کمپنی میں انجینئر لگا ہوا تھا۔ بیٹے اور بیٹیوں کے اچھے رشتے بھی آ رہے تھے۔ قدرت انہیں بہو اور داماد کے رشتے سے بزرگی کی بلندی پر لے کے جانا چاہتی تھی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے سے کسی پوش علاقے میں اچھا سا مکان ڈھونڈنے کے لیے کہہ ہی دیا۔ وہ اس جگہ سے جانا چاہتے تھے۔ سب گھر والے حیران تھے کہ وہ آخر اس جگہ کو چھوڑ کر کیسے جانا چاہ رہے ہیں۔ لاہور میں بہت سارے پوش علاقے ہیں۔ آخرکار ان کے بیٹے کو ماڈل ٹاؤن میں ایک گھر پسند آیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد 700 گز کی کرائے پر ایک کوٹھی لے لی۔ یہ ایک ڈبل سٹوری کوٹھی تھی۔ ہفتہ یا 10 دن میں رینٹ ایگریمنٹ تیار ہو گیا۔ کوٹھی دیکھنے کے لیے ان کے بہن بھائی وہاں پر گئے۔ کوٹھی کیا ایک محل معلوم ہو رہا تھا۔ ایک بڑا سا لان، ہر جگہ سبزہ بکھرا ہوا تھا، پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوشگوار منظر تھا۔ ماسٹر صاحب کی زندگی بہت ہی پرسکون گزرنے لگی۔ 1.5 سال کے عرصے میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کے رشتے آئے۔ 1-2 بچوں کی شادیوں کے لیے ماسٹر صاحب کے پاس رقم پسماندہ تھی۔ آپس کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ رشتے کروانے والی ایک بڑی بھی ان کے پاس اکثر آتی تھی۔ ان کے توسط سے دونوں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رشتے مل گئے۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ ایک فیملی کے گھر گئے۔ ان لوگوں نے ان کا خوب استقبال کیا۔ اسی اثنا میں لڑکی آ گئی۔ اس نے مہمانوں کو سلام کیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن کا پیکر، حسیناؤں میں حسین نظر آتی تھی۔ ماسٹر صاحب کی بیگم کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔
چند دنوں بعد وہ لوگ بھی ان کے گھر آئے۔ اتفاق سے ماسٹر صاحب کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ دونوں باپ اور بیٹا نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس طرح دونوں فیملیز نے رشتہ پکا کر لیا۔ پراچا صاحب جو کہ ماسٹر صاحب کے ہونے والے سمدھی تھے، انہوں نے تاریخ مانگی۔ تاریخ کے تعین کے لیے ماسٹر صاحب نے 1 ہفتے کا وقت لیا۔ 1 ہفتہ بعد دونوں فریق نے شادی کی ڈیٹ پکی کر دی۔ مقررہ وقت پر ان کے بیٹے کی شادی طے پا گئی۔ کوٹھی مختلف رنگوں کے کنکنوں سے سجائی گئی۔ ان کی بیٹیاں اپنی ہونے والی بھابھی اور دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کرتی۔ ماسٹر صاحب کی بہو کیسی ہے، اس کے حسن کی پاسکش چاروں طرف سنی جا رہی تھی۔ اس کے حسن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، واقعی میں وہ حسن کی پیکر ہے۔ جو عزیز و اقارب جو شادی پر نہ آ پائے تھے، ان کو اس کے حسن کی خبر ملتی تو ایک بار اس کو دیکھنے ضرور آتے۔ اس کے حسن کی باز گشت ایک عرصے تک ماسٹر صاحب کے خاندان میں سنی جاتی رہی۔ ماسٹر صاحب کے شب و روز بدل چکے تھے۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1.5 سال کے ہی اندر وہ سارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں سے فارغ ہو چکے تھے۔ انسانی فطرت ہے کہ اپنی مٹی جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ ماسٹر صاحب کا آبائی گھر جہاں پہ وہ پیدا ہوئے اور ان کی وہ سائیکل جو ذریعہ معاش کا سبب بنی، بھلائی نہیں جا سکتی تھی۔ ماسٹر صاحب بڑے ہی دنوں سے اپنے آبائی گھر کو یاد کر رہے تھے۔ بہت ہی دنوں سے نہ جانے کیوں ان کی بڑی بہو ان سے کھچی تھی۔ حالانکہ ماسٹر صاحب ان کی بیگم جوڑنا جانتی تھیں، توڑنا ان کو آتا نہیں تھا۔ گھر کی نوکرانی جو گھر کے سارے کام کرتی تھی، اس کے ہونے نہ ہونے کی ساری ذمہ داری اس بہو نے اپنی ساس پر ڈال دی تھی۔ کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کی تمام باقی بہوئیں انہوں نے بھی گھر کی ساری ذمہ داری ساس کے سر پہ تھوپ دی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار بننے لگی تھی۔ حالانکہ گھر کے وہ سارے کام جو ماسی کرتی تھی، جیسے کہ سودا صرف لانا، وہ بھی اب ماسٹر صاحب کے ذمہ آ گیا تھا۔ حالات کے جبر اب ان کے دماغ کو مفلوج کر رہے تھے۔ جن پریشان کن حالات سے ماسٹر صاحب گزر رہے تھے، اب اپنے بہو اور بیٹوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر اپنے گھر ہو جاتے تو اپنے رشتہ داروں کے طانے کا نشانہ بنتے۔ بالآخر انہوں نے گھر لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے کو اپنے جانے کے متعلق بذریعہ رکا بتا دیا۔ جب ان کی روانگی ہونے لگی تو صرف چھوٹی بہو نے ان کو روکا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ماسٹر صاحب جب اپنے آبائی گاؤں پہنچے تو سارا گاؤں ان کو ملنے کے لیے آیا۔ گاؤں میں ماسٹر صاحب کی دعوتیں ایک عرصے تک چلتی رہیں۔ بالآخر یہ عمل کہیں تو رکنا تھا۔ صاحب علم ماسٹر صاحب کے ارد گرد علم کے پیاسے پھر سے جمع ہونے لگ گئے۔ ان کی وہ روشنی جو کافی عرصے تک معدوم ہو گئی تھی، پھر سے ماحول کو روشن کرنے لگی۔ اپنے گھر میں آ کر ماسٹر صاحب کا دل اور روح بہت مطمئن ہو گئی۔ ان کا گھر تو دیہات کا گھر ہے، مگر اس ماحول میں والدین کا احترام موجود ہے، جبکہ محل نما گھر بزرگوں کے احترام سے خالی ہیں۔ گو وہ ایک خوشنما گھر میں تو منتقل ہو گئے تھے، مگر وہ ہمیشہ اپنی جنم بھومی کو یاد کرتے تھے۔ اس نئے گھر نے ان کی بزرگی کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی اولاد ان کی مشقت اور محبت کا صلہ نافرمانی سے دے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس گھر میں بزرگوں کی عزت نہیں ہوتی، اس گھر کے لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ حال کو کامیاب بنانے کے لیے ماضی سے رہنمائی لینا دانش مندوں کا عمل ہے۔ ماضی زندگی کو وہ راہ دکھاتا ہے جو ہر خطرے سے پاک ہو۔ ماضی کے کچھ پہلو اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ اچھی سے اچھی قوت برداشت رکھنے والے بھی ماضی کے وہ لمحوں کو یاد کرنے سے اعتراض کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے اپنی سبھی بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ماسٹر صاحب کی جد و جہد اور محنت کا آخر کیا پھل ملا؟ ان کی بزرگی کی تذلیل کی گئی اور آخرکار وہ اپنی ہی اولاد سے دور ہو گئے۔ ساری زندگی ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدوں پہ فائز کرتے ہیں کہ شاید ان کو بڑھاپے میں کوئی سکھ مل سکے، مگر یہی اولاد ان کی اس مشقت و محبت کا صلہ نافرمانی سے دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے اور ان کے ساتھ ویسے ہی رحم اور پیار سے پیش آئیں جیسے وہ آپ کے ساتھ آپ کے بچپن میں پیار اور رحم سے پیش آتے تھے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا. شکریہ.